برادران اسلام کیا کہا؟ گر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتے نہیں، ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں، دل میں ایمان رکھ کے پھر کیوں دین پر چلتے نہیں، گھٹتے جاتے ہیں نمازی مسجدوں سے دن بدن، اس لیے اپنے گھروں میں خیر و برکت ہی نہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری شریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ اگر فرشتے پوچھیں او جہنم میں جرنے والے الویاتی کم نذیر، بتا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ کیا کہو گے؟ اللہ خود اپنے کلام میں فرماتا ہے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ وہ جہنم کے واچمن، ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے لیکن ہم نے اس کا انکار کر دیا، ہم نے جھٹلا دیا ان کو۔ اور صحابہ رسول ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری ماں اور بہنیں، آپ سے بھی گزارش، بڑے ادباً گزارش غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ مقامی مکے کے رہنے والے ہیں، مکہ المکرمہ کے رہنے والے۔ برادران اسلام، جب یہ مکے کے اندر تھے، ان کے زندگی میں برادران اسلام ایک عجیب و غریب واقعہ آیا۔ خود حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ حضرت سعید بڑے لمبے چوڑے نوجوان، رنگ کے اعتبار سے گورے، برادران سوچ کے اعتبار سے بڑی دور کی سوچ رکھنے والے، اور بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کے آگے بڑھنے والے۔ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں مکے میں اعلان ہو رہا ہے، او لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم ملا ہوا ہے، اس کو سزا دی جا رہی ہے، سب کے سب مکے کے باہر نکلو۔ تنیم میں سب کو جمع ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تنیم ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر سب کے سب لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ مکے کے مرد، مکے کے عورتیں، مکے کے بوڑھے، مکے کے بچے، مکے کے نوجوان، سب کے سب وہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ لوگوں غور کرنا، آج میری اور آپ کی شکایت بھی ہوتی ہے، جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، ستایا جاتا ہے۔ 8-10 لوگ مل گئے، کسی ایک معصوم مسلمانوں کو پکڑ لیا اور مارا، یہاں تک کہ وہ ختم ہی ہو گئے۔ برادران، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے آباء کی سنت ہے۔ برادران، ہمارے صحابہ کو ایسے ہی پیٹا جاتا تھا۔ ہمیں کیا مارا جاتا ہے؟ لوہے کے کنگیوں سے، ہڈیوں سے گوشت کو الگ کر دیا جاتا، گرم گرم کوئلے پر لٹا دیا جاتا، بورے میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیا جاتا، معصوم بچوں کو ماؤں کے سامنے مارا جاتا، بوڑھی عورتوں کو برہنہ زمین پر لٹا دیا جاتا۔ ایک دو کو نہیں، پوچھو حضرت عمار بن یاسر سے، بیان کرتے ہیں آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے، میرے سیدھے طرف میری ماں کو لٹایا گیا ہے، میرے دائیں طرف میرے بابا کو لٹایا گیا ہے، ہمارے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے ہیں، رات دن تکلیف دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کا گزر ہمارے پاس سے ہوا، اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسبروا یا آل یاسر وموعدکم الجنہ۔ وہ غم کی شکایت کرنے والے مسلمانوں، تکلیفوں سے ڈر کے ہیبت کھانے والے لوگوں، غور کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہی۔ اگر اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھا لے، یاد رکھنا ہر ضرب کھاتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہوگی۔ اللہ نے کیا کہا؟ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہم ایمان لائے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ ہم اس کو نہیں آزمائیں گے، ہم اس کے ایمان کو دیکھیں گے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہم ٹٹولیں گے اس کو کس طریقے
سے برادران اسلام عزیزان گرامی غور کرنا، حضرت یاسر، عمار، سمیہ، لوگوں ایک بات یاد رکھنا، مجھے اکیلے میں لے جا کر کے مارے تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا میرے سامنے میرے بچے کو مارے، جتنا میرے سامنے میرے بابا یا میری امی کو مارے۔ برادران اسلام، حضرت یاسر بیان کرتے میرے سامنے میری ماں کو بوڑھی ماں 70 سال سے زائد عمر ماں جا رہا ہے، جسم سے کپڑے اتارے گئے ہیں۔ برادران، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ابو جہل پوچھتا ہے وہ سمیہ بول اب کیا ارادہ ہے؟ میرے ماں باپ قربان حضرت سمیہ کے جملوں پہ۔ کہا ابو جہل ابھی میرے نبی کا گزر ہوا، میرے نبی نے ہم سب کو جنت کی بشارت دی ہے، اب تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ کیا کیا جانتے ہو؟ 2 اونٹوں کو منگایا، 2 اونٹوں کو منگوایا، منگا کر ایک ہاتھ ایک پیر ایک اونٹ سے باندھ دیا، دوسرا ہاتھ دوسرا پیر اور ایک اونٹ سے باندھا۔ کس کو؟ جس کے بارے میں عرش والا پروردگار کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ وہ قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں میرے صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسے مبارک لوگوں کو باندھا گیا ہے، لوگوں اونٹوں کو ہانکا جا رہا ہے، وہ بوڑھی عورت کے 2 ٹکڑے ہو کے رہ گئے، 2 ٹکڑے۔ اللہ کے نبی اسی لیے کہا کرتے مکے میں جب فتح مکہ میں داخل ہوئے تو کیا کہا؟ بلال مجھے آج بھی اس گلیوں کے اندر میری سمیہ کی چیخوں کی آواز آتی، میرے سمیہ کی پکارنے کی آواز آتی ہے۔ برادران اسلام، یہ تکلیفیں تھی، یہ مشکلات تھے، یہ دشواریاں تھی۔ یہاں پر ایک جلیل القدر صحابی حضرت خبیب بن عدی کو گھسیٹ کر کے لے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں رسیاں باندھے ہوئے ہیں، گلے میں رسیاں ہیں، مارتے مارتے گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ برادران، تنیم نامی جگہ پہ لے جا کر کھڑے ہیں، ابھی حضرت سعید اسلام قبول نہیں کیے، بیان کرتے ہیں میں سوچا چل کے دیکھو تو صحیح یہ کیا چیز ہے، یہ مسلمان ہے کون چیز، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، چلو چل کر کے دیکھیں۔ برادران اسلام گھسیٹ کر کے لے گئے، لے جا کر کے تنیم نامی جگہ پہ کھڑا کیا۔ برادران اسلام عزیزان، وہاں پر بوڑھی عورتیں بھی ہیں، بوڑھے مرد بھی ہیں، برادران نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ گالی دینے والے گالی دے رہے ہیں حضرت خبیب کو، مارنے والے مار رہے ہیں، مٹی پھینکنے والے مٹی پھینک رہے ہیں۔ برادران نیاموں سے تنگ تلواریں ننگی ہو چکے ہیں۔ سعید بیان کرتے ہیں میں نے خبیب کو دیکھا، اس کے چہرے پہ کوئی بے چینی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، میں نے خبیب کو دیکھا، اس کے چہرے پہ کوئی بے چینی نہیں۔ ایک آدمی قریب آیا، کہا اے خبیب کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ خبیب کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی اچھائی کی تو امید نہیں ہے، اگر ایک آخری خواہش پورا کرنا چاہتے ہو، نوجوانوں غور سے سنو، زندگی کا آخری وقت ہے، تلواروں کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، ابھرتی ہوئی چیخیں ابھر رہی ہیں، مٹی کے گرد و غبار کے اندر، چیخوں کی چیخوں پکار کے اندر خبیب کی جب آواز نکلی، خواہش کو بیان کیا تو کیا کہا؟ وہ مکہ کے لوگوں مجھے میرے رب کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دے دو بس۔ اللہ اکبر، مسلمانوں آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، نماز چل رہی ہے تراویح کی، یہاں کے بارے میں تو نہیں جانتا، میں اکثر جگہ پہ دیکھا ہوں تراویح چل رہی ہے، اچھے اچھے نوجوانوں کو دیکھا وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پیر لمبے پھسارے ہوئے۔ ان سے ہم جہاد کی امید رکھیں گے؟ یہ لوگ لڑیں گے اسلام کے لیے، یہ لوگ اپنی جان کی بازی، ارے یہ وقت نہیں دے سکتے ہیں، یہ اتنے بزدل نوجوان ہیں، یہ اپنی محنت نماز میں خرچ نہیں کر سکتے۔ برادران، ان کے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، ان کے گودے پانی ہو چکے ہیں، یہ کیا اسلام کے لیے لڑیں گے؟ برادران، تلواروں کے چھاؤں میں میرے اور آپ کے بابا نے آواز لگائی تو کیا کہا؟ وہ مکہ کے لوگوں مجھے تم سے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے، ہاں اگر کچھ کرنا چاہتے ہو مجھے میرے رب کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہو۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے تلواروں کے چھاؤں میں بڑے بڑے بہادروں کو روتے ہوئے دیکھا،
یہ مسلمانوں کی پہچان ہے برادران. یہ روتا بھی ہے تو اپنے رب کے پاس روتا ہے. برادران ذرا آگے چلے. حضرت سعید خود بیان کرتے ہیں اس کو نماز پڑھنے کا وقت دیا گیا. میں نے دیکھا اتنی اخلاص کے ساتھ اس چیخ و پکار کے اندر اس تلواروں کی چھاؤں میں اتنی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھا, بڑے ادب کے ساتھ نماز پڑھا. سلام پھیرنے کے بعد کہا وہ مکہ کے لوگوں, ادھی کے بیٹے کی خواہش تھی وہ نماز کو ذرا لمبی کرتا, سجدوں کو ذرا لمبے کرتا. میرے رب کے سامنے سجدے میں گیا تھا, معلوم ایسے ہو رہا تھا میری زندگی کی آخری سجدے ہیں, میں ذرا سجدوں کو لمبا کرنا چاہتا. بس اس ڈر سے میں نے اپنے سجدوں کو چھوٹے کر لیا کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ محمد کے غلام نے موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب پیارے نبی کا نام آئے تو برادران اپنے ہونٹوں کو تھوڑا ہلا کر پیارے نبی پہ درود تو پڑھ لو. برادران اسلام عزیزان گرامی, کہا خواہش تو لمبی تھی نماز کو کرنے کی, لیکن تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ عدی کے بیٹے نے خبیب نے نماز کے ڈر سے, موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر دی. حضرت سعید بیان کرتے ہیں ایک آدمی قریب آیا, اس نے سینے کے قریب نیچے والے حصے پر ایک خنجر کو گھونپا. اللہ اکبر, ایک خنجر کو گھونپا اور اس نے ایک قہقہ لگا کر کے کہا سعید, اور قہقہ لگا کے کہا خبیب اتنا کہہ دے بس, میرے جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کتنا بہتر ہوتا. برادران غلام ہو تو ایسے ہو, پیارے نبی کے ماننے والے ہو تو ایسے ہو, پیارے نبی کے محبین ہو تو ایسے ہو, پیارے نبی پہ جان نثار کرنے والے ہو تو ایسے ہو. کیا کہا او مکہ کے لوگوں, تم یہ مجھ سے سننا چاہتے ہو میرے بدلے میرے نبی یہاں پر ہوتے تو کتنا بہتر ہوتا. عدی کے بیٹے کو یہ بھی پسند نہیں ہے میری جان بچنے کے بدلے میرے نبی کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے. اللہ اکبر, یہ رہی برادران محبت, اس کو کہتے ہیں لوگوں محبت. برا مت سمجھنا میری بات پر, ہم نے دنیا کے لیے پیارے نبی کی سنت کو نکال کر کے گندی نالیوں میں بہا دیا ہے یا نہیں. برادران اسلام اپنے چہروں پہ ذرا ہاتھ گھما کے دیکھنا, پھر بھی ہمیں فخر ہے کہ ہم محمدی ہیں. برادران ذرا اپنے کپڑوں کو دیکھنا, دنیا کی عیش و عشرت کے خاطر ہمارے کپڑے ٹخنے کے نیچے جھانک رہے ہیں. کیا ہم اپنے نبی پہ خون پیش کریں گے, خون کے نذرانے دیں گے؟ برادران اسلام ہم نے اپنی دنیا کے خاطر حرام کے دروازوں پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں, سود کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں, بیاج بٹی کے دکانوں میں جا کر کے کھڑے ہوئے ہیں. کیا ہم اپنے نبی کے خاطر اپنی جان کو پیش کریں گے؟ برادران اسلام عزیزان گرامی غور کرنا. حضرت خبیب بیان کرتے ہیں لوگوں مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے میری جان بچنے کے بدلے میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھے. حضرت سعید بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا حضرت خبیب پر تلواریں برسنے لگے, کوئی برچھی مار رہا ہے, کوئی خنجر گھونپ رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے. مسلمانوں اگر کسی پر ایسے حملے ہو تو غم نہ کرنا, یہ ہماری آبا کی سنت ہے. برادران ہمیں ستایا گیا, ہمیں مارا گیا, ہمیں تڑپایا گیا, لیکن دعا بس اتنا کرنا مالک جب وقت آئے تو مضبوط رکھنا پروردگارا. برادران ہماری ذات سے کسی پر ظلم نہ ہو مالک. پروردگار ہمیں جس وقت قربانی دینے کا موقع ملے تو اللہ تو راضی ہو جا. امین یا رب العالمین.